ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے امیر جماعت محترم جناب کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم، باقی علماء کرام، ابھی جس عظیم شخصیت نے بیان کیا اور سمیت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اکابر اور مجلس میں جتنے حضرات ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری حاضری کا بیان علماء نے کرنا ہے اور کر دیا ہے۔ میں نے دو چار باتیں آپ حضرات سے کہنی ہے۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن مولانا محترم جناب سید کفیل شاہ صاحب نے اس دن اسلام آباد میں ایک جملہ کہا کہ اس مسجد کی ابتدائی ایام میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا تو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ کیسے آئے وہ یہ خود ہی بتائیں گے یا میں پوچھ لوں گا۔ فرما رہے تھے کہ میں نے ان کو وضو کروایا اور رومال بچھایا تو انہوں نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سے میں نے ان کے منہ سے یہ جملے سنے، یہ چونکہ اسٹیج پر تھے، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ اس ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے بھی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے بھی ان کے جوتے اٹھائے ہیں اور میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ سفر کیا ہے، تو طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، لیکن ہمت کر کے اللہ نے توفیق دی، میں حاضر ہو گیا۔ بیانات تو سب حضرات نے کر دی، میں نے آپ حضرات سے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی درخواست تو ان اکابر سے جو اس پورے نظم کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کو قبول فرمائے اور جتنی ضروریات ہیں ان کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ بر صغیر کی دینی تحریکوں میں سے میرے ناقص معلومات کے مطابق مجلس احرار واحد تنظیم اس وقت موجود ہے جس کے ہاں دھڑا بندیاں نہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ باقی تو السلام علیکم، باقی تو کیا کچھ ہوا میں اس پر نہیں جاتا۔ تو ایک تو بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ان اکابر کی محنتوں، کوششوں، دعاؤں کے صدقے اب تک اس کو قائم رکھا ہے۔ یہ ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب ہیں، ایک منٹ کھڑے ہو جائیں ذرا۔ یہ مولانا عبدالرحمن صاحب، ان کے والد صاحب تھے مولانا حافظ رمضان صاحب علوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 جملے کہے تھے، 3، آپ بیٹھیں گے۔ مجھے فرمایا کہ ہمارے اکابر ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی ایک فرلانگ جائے تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلو، ایک آدمی 2 فرلانگ جائے تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلو، ایک آدمی آدھا میل چلتا ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلو، اور ایک آدمی اگر میل چلتا ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلو۔ یہ آگے بڑھتے 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 قافلہ بنے گا۔ تو میرا آج حاضری کے مقاصد میں سے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد، آپ مجمع سے میری گزارش ہے، مجمع میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان میں سے جو علماء ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ اپنے مدرسے میں جتنے بچے ہیں حفظ کے ہیں یا کتابوں کے، ان کا ایک بزم بنایا جائے مجلس احرار کے نام سے، اور سب سے پہلے ابتدا انشاءاللہ میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ علماء کرام سے درخواست ہے کہ اپنے مدارس میں جو بچے ہیں 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ان کے لیے کوئی ایک استاد اکابر کے واقعات سنا کر کے ان کے دل کے اندر وہ نسبتیں بھی قائم رہیں گی اور جذبہ بھی برقرار رہے گا، آگے انہوں نے آ کر ان حضرات کی جگہ لینے ہیں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں بطور جرگہ کا، میری درخواست ہے، میں نے یہ جملہ ایک دفعہ لاہور میں مجلس میں وہاں دفتر میں کہا تھا، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس پر رو پڑے، تو وہ جملہ آپ حضرات میں سے شاید اکثر کے علم میں نہ ہو، میں وہ آپ سے عرض کرنا ہے، پھر آپ سے ایک وعدہ لینا ہے، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی۔ جملہ یہ تھا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے سب چھوڑ دیں، سب چلے جائیں، میں تنہا اکیلا رہ جاؤں، میں کسی جنگل میں جا کے ایک جھوپڑی بناؤں گا اور وہاں مجلس احرار کا جھنڈا لہرا کر کے کہوں گا میں ہوں عطا اللہ شاہ بخاری، یہ مجلس احرار کا دفتر ہے، جس سے میرے ساتھ کام کرنا ہے آ جائے۔ میری درخواست آپ سب حضرات سے ہے، اور میں اب ان دونوں اکابر سے درخواست کروں گا کہ ہماری تشکیل ابھی کروا دیں۔ میں مولانا عبدالرحمن صاحب کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار ہوں، پنڈی اسلام آباد کی تشکیل آپ دونوں اکابر بیٹھے ہماری کر دیں۔ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے
ہر بستی میں 3 افراد کی جماعت بنا دیں، ایک امیر، ایک جنرل سیکرٹری، ایک ناظم مالیات. یہ جتنے ہزار بیٹھے ہیں آپ یہ طے کریں کہ ہم نے اپنے واپس جا کے اپنی بستی میں مجلس احرار کا ایک نظم بنانا ہے. اگر ہے تو وہ جی بسم اللہ اس کے ساتھ تعاون کریں، نہیں تو پھر نظم بنائیں. کون کون بنائیں گے؟ سب سے پہلے میں بناؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. سب آزاد بنائیں گے. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، زندہ باد. مجلس احرار اسلام. اگلی گزارش یہ ہے کہ یہ مشکلات کا دور ہے اور ضروریات مختلف ہیں. میں ایک مثال کے ذریعے آپ سب حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر میں ایک قبیلہ ہے سدن قبیلہ. کوئی سدن ساتھی ہو تو ناراض نہ ہونا. انہوں نے کہا کہ ہمارا برادری کا نظام آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کے لیے کیا کریں. تو یہاں طے ہوا کہ مستورات نے کہا کہ ہم جو آٹا گونتی ہیں، آٹا گونتے ہوئے ایک ایک مٹھی آٹا وہ الگ رکھتی رہی اور مہینے کے بعد اس آٹے کو بیچ کر کے جو بھی رقم بنتی تھی اس تنظیمیں دیتے رہے اور انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی. اس وقت آزاد کشمیر میں کئی سالوں سے سدن خاندان برسر اقتدار ہے. بنیاد کہاں سے بنی؟ ایک مٹھی آٹے سے. میرے مجمع میں تمام حضرات سے، وہ مزدور ہے، وہ دکاندار ہے، وہ ملازم ہے، وہ ختم نبوت فنڈ کے مجلس احرار فنڈ کے نام سے ایک لفافہ بنائیں. 500 روپے میں انشاءاللہ کل جا کر میں بنا دوں گا، کل صبح سے میں بنا دوں گا. اپنی آمدنی میں سے ماہانہ میں تو 500 کی بات کرنے میں کمزور آدمی ہوں، اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ نکال کر کے اس لفافے میں رکھیں اور اگر موقع ملے تو یہاں پہنچا دیں اور موقع نہ ملے تو سالانہ آ کے پہنچا دیں تاکہ ان حضرات یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں. ہم تو آ جاتے ہیں، کھانا بھی یہ کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں. تمام حضرات کس پر وعدہ میرا؟ سب کا وعدہ ہے کہ اپنے اپنی بستیوں میں جا کر کے مجلس احرار کا نظم بنائیں گے. اگر ہے اس کے ساتھ تعاون کریں گے، نہیں تو بنائیں گے. میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں مولانا عبدالرحمان صاحب کے، ٹھیک ہے؟ اوپر سے آرڈر یہ حضرات کر دیں. میں ان کے میں یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب کی میرے ساتھ بڑی شفقت تھی. 2 گزارشیں اور تیسری گزارش ہے ان اکابر سے کہ یہ مادیات کا دور ہے، مشکلات و پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں، لیکن جہاں اب تک آپ حضرات نے آزادی کے ساتھ بغیر کسی کے پلے نیچے سر چھپانے کے، اپنا پلے کے نیچے سر چھپا کر کے اس عزم اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کام کو یہاں تک پہنچایا. آگے بھی اللہ کی ختم نبوت میں کے مسئلے میں اور اس نظم میں کسی اور کو اس حوالے سے تو شریک نہ کریں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوں گے. تعاون کریں سب کے ساتھ، ان سے بھی لیں، لیکن اپنا جو آزاد مشن والا کام ہے اکابر کا اس میں برائے مہربانی کسی اور کو داخل نہ ہونے دیں تاکہ آپ کے مشن میں دراڑیں نہ پڑیں. 2 باتیں. اور تیسری گزارش تمام حضرات سے یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے میرے لیے دعا کریں، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ تم نے حج کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ کہا کہ حضرت انتظام تو کچھ بھی نہیں. کہا کہ جا کے اپنے ہمشیرہ سے پوچھو. ان کی بڑی بہن تھی، اس نے کہا کہ ابو نے مجھے بھیجا ہے تو آپ نے حج کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے احرام خرید لیا ہے اور اپنے لیے وہ بیگ تیار کر لیا ہے اور اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ایک لفافے میں رکھ رہی ہوں، جب پورا ہو جائے گا تو میں حج کے لیے چلی جاؤں گی. ہم اپنے حصے کا کام کریں اور ان حضرات کے لیے دعا کریں. تو میری پہلی گزارش علماء کرام سے کہ وہ اپنے مدرسوں میں ایک نظم بنائیں، بزم مجلس احرار. میں انشاءاللہ کل صبح سے بناؤں گا انشاءاللہ اگر زندہ پہنچ گیا. علماء سے درخواست ہے، عوام سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی بستیوں میں 3 افراد پر اگر نظم ہے تعاون کریں، نہیں تو نظم بنا لیں. وہ جماعت بن جائے گی. ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں سے جو بھی آپ مناسب سمجھیں ایک لفافے پر فنڈ مجلس احرار کے نام سے جو بھی آمدنی ہو اس میں حصہ ڈالیں تاکہ کل قیامت کے دن سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس دور کے سارے اکابر جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہوں،
ہمیں بھی کہیں جگہ مل جائے. وآخر دعوانا